السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب ریڑھی والے کو میلے میں روتا ہوا ایک بچہ ملا۔ اس نے پولیس کو دینے کے بجائے خود بچے کے والدین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ 3 دن تک اپنا کام چھوڑ کر اس بچے کو کھلاتا پلاتا رہا۔ آخرکار اسے پتا چلا یہ بچہ شہر کی آئی جی کا ہے۔ جب وہ بچہ لے کر آئی جی کے بنگلے پر پہنچا تو پہرے داروں نے اسے بھکاری سمجھ کر مارا۔ شور سن کر آئی جی باہر آیا اور بچے کو دیکھ کر دوڑ پڑا۔ جب ریڑھی والا جانے لگا، آئی جی نے اسے روک کر انعام دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر آئی جی نے اس کے میلے کپڑوں کو غور سے دیکھا تو وہ چونک اٹھا، کیونکہ میلے کی رنگ برنگی روشنیاں اور فلک شگاف کہے بابا رحیم کے ویران دل میں کسی نشتر کی طرح چبھ رہے تھے۔ زندگی کا شور اپنے عروج پر تھا مگر اس 70 سالہ بوڑھے کے اندر ایک ایسا قبرستان آباد تھا جہاں صرف حسرتیں دفن تھیں۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی زنگ آلود ریڑھی کو گھسیٹتا ہوا ہجوم کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اس کی ریڑھی پر چند پلاسٹک کے کھلونے اور غبارے تھے جو شاید اب کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ لوگوں کے کندھے اس کے کمزور وجود سے ٹکرا رہے تھے مگر کسی کو اس وجود کے لڑکھڑانے کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ غریب کی موجودگی امیر کے جشن میں خلل کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اچانک ایک کونے سے ابھرنے والی ایک دلخراش چیخ نے بابا رحیم کے قدموں کو زنجیریں پہنا دیں۔ یہ کسی کھلونے کے ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک معصوم روح کی پکار تھی جو اپنوں کے ہجوم میں تنہا رہ گئی تھی۔ بابا رحیم نے مڑ کر دیکھا تو میلے کے ایک تاریک کونے میں جہاں جنریٹر کا شور اور دھوئیں کے بادل تھے، وہاں 4 یا 5 سال کا ایک بچہ گھٹنوں میں سردیے سے سک رہا تھا۔ اس کے مہنگے کپڑے مٹی سے ہٹ چکے تھے اور اس کے چہرے پر خوف کی زردی تھی۔ دنیا وہاں سے گزر رہی تھی۔ لوگ اس بچے کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ کوئی گری ہوئی چیز ہو جسے اٹھانا ان کے شان کے خلاف ہو۔ بابا رحیم کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ اپنی ریڑھی وہیں چھوڑ کر اس بچے کی طرف لپکا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بچہ بری طرح سے سہم کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے یقین ہو کہ اب اسے مارا جائے گا۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ڈرو مت میرے بچے، میں کوئی بھوت نہیں ہوں، میں تو ایک بس بوڑھا ہوں جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ بچے نے اپنے آنسوں سے بھیگی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے مگر آنکھوں میں شفقت کا سمندر ٹھانٹھے مار رہا تھا۔ بابا رحیم نے اپنی میلی چادر کا پلو اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، بابا ہاتھ چھڑا کر چلے گئے۔ یہ جملہ بابا رحیم کے سینے میں گولی کی طرح لگا۔ اسے لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہے۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ معصوم وجود کانپ رہا تھا۔ بابا رحیم نے محسوس کیا کہ یہ بچہ صرف اپنوں سے نہیں بچھڑا بلکہ اس دنیا کی بے حسی سے ڈرا ہوا ہے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے سرگوشی کی، کوئی باپ اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا بیٹا، شاید قسمت نے ہاتھ چھڑا دیا ہو، مگر جب تک سانس ہے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میلے کا شور اب بھی جاری تھا مگر بابا رحیم کے لیے کائنات اس روتے ہوئے بچے کے گرد سمٹ چکی تھی۔ بچے کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور اس کی نظریں بار بار کھانے کے سٹالز کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بابا رحیم سمجھ گیا کہ پیٹ کی آگ نے اس معصوم کے خوف کو دگنا کر دیا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ایک چھوٹی سی دکان پر لے گیا۔ اس کی جیب میں دن بھر کی کمائی کے کل 50 روپے تھے جو اس نے اپنی رات کی دوا کے لیے رکھے تھے، مگر اس وقت اس کے سامنے ایک تڑپتی ہوئی جان تھی۔ اس نے بنا سوچے وہ سارے پیسے دکاندار کے کاؤنٹر پر رکھ دیے اور ایک دودھ کا پیکٹ اور بسکٹ خرید لیے۔ جب اس نے بچے کے ہاتھوں میں بسکٹ دیے تو اس بچے نے جس طرح جھپٹ کر کھانا شروع کیا، بابا رحیم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا لے آیا۔ اسے یاد آیا کہ سالوں پہلے اس کا اپنا جوان بیٹا کاشف بھی اسی طرح بھوک سے نڈال ہو کر اس کے سامنے روتا تھا اور کہتا تھا، بابا بھوک لگی ہے۔ تو بابا رحیم کے ہاتھ خالی تھے اور آج بھی اس کے ہاتھ خالی تھے، مگر آج وہ ایک اجنبی بچے کی بھوک مٹا رہا تھا۔ بچے کو کھاتا دیکھ کر بابا رحیم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو اس کی سفید داڑھی پر گرنے لگے۔ وہ خود سے بڑبڑایا، اے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ بھوک امیر کے بچے کو لگے یا غریب کے، آنتیں تو ایک طرح ہی تڑپتی ہیں۔ بچے نے کھاتے کھاتے رک کر بابا رحیم کی طرف دیکھا اور اپنی چھوٹی سی انگلی سے اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ یہ لمس اتنا معصوم اور پکیزہ تھا کہ بابا رحیم ضبط نہ کر سکا۔ اس نے بچے کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا، کھا لو بیٹا، جی بھر کر کھا لو۔ اس دنیا میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کبھی کبھی ضمیر اور کبھی کبھی زندگی بیچنی پڑتی ہے۔ شکر ہے تمہارے پاس یہ نوالہ حلال کا ہے۔ بچہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے
مگر اسے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ یہ میلے کپڑوں والا شخص ان رنگ برنگے کپڑوں والے لوگوں سے زیادہ محفوظ ہے جو اسے روتا دیکھ کر گزر گئے تھے۔ بابا رحیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، کاشف دیکھ، تیرا بابا آج کسی اور کے کاشف کو بھوکا نہیں رہنے دے رہا، شاید اسی بہانے تیری روح کو سکون مل جائے۔ ابھی وہ بچے کو پانی پلا ہی رہا تھا کہ پاس سے گزرتے ہوئے دو نوجوان رک گئے۔ انہوں نے بچے کے حلیے اور بابا رحیم کی حالت میں تضاد دیکھا تو ایک نے طنزی انداز میں کہا، او بابا، یہ بچہ کس کا اٹھا لائے ہو؟ دیکھو اس کے کپڑے اور اپنی حالت دیکھو۔ بابا رحیم نے تڑپ کر کہا، صاحب یہ مجھے روتا ہوا ملا ہے، میں تو بس اسے دلاسا دے رہا ہوں۔ دوسرے نوجوان نے لاپرواہی سے مشورہ دیا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اسے سامنے والی پولیس چوکی پر جمع کروا دو، وہ خود اس کے وارث ڈھونڈ لیں گے، تم کیوں مصیبت گلے لگاتے ہو؟ پولیس کا لفظ سنتے ہی بابا رحیم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ شدید نفرت اور وحشت نے لے لی۔ اس نے بے اختیار بچے کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا جیسے کوئی اسے چھین رہا ہو۔ اس کے ذہن میں وہ پرانی تصویر چلنے لگی جب وہ تھانے کی سیڑھیوں پر ایڑیاں رگڑتا تھا اور وردی والے اسے ٹھوکریں مارتے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا، نہیں، میں اسے پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ وہ قانون کے رکھوالے ہیں۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے تلخی سے جواب دیا، کون سا قانون صاحب؟ وہ قانون جو صرف غریب کی گردن ناپتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تھانے کی دیواروں کو صرف خون چاٹتے دیکھا ہے، وہاں انصاف نہیں ملتا، وہاں انسان کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ یہ بچہ معصوم ہے، وہ اسے کسی یتیم خانے میں پھینک دیں گے یا پھر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا کیونکہ اسے خوف تھا کہیں اس کے منہ سے وہ سچ نہ نکل جائے جو اس نے سالوں سے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ نوجوان اسے پاگل سمجھ کر عجیب لوگ ہیں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مگر بابا رحیم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور عزم سے کہا، بیٹا، جب تک تمہارے ماں باپ نہیں ملتے میں ہی تمہارا نگہبان ہوں۔ میں تمہیں ان بیڑیوں کے حوالے نہیں کروں گا جنہوں نے میرے گھر کا چراغ بجھایا تھا۔ میں خود تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا، چاہے مجھے سارا شہر چھاننا پڑے۔ 3 دن گزر گئے تھے، بابا رحیم نے اپنی ریڑھی نہیں لگائی تھی۔ اس کا چولہا ٹھنڈا تھا مگر اس نے بچے کی بھوک پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ وہ دن بھر بچے کو کندھے پر بٹھائے شہر کی گلیوں میں گھومتا، دکانوں پر پوچھتا، دیواروں پر لگے اشتہارات پڑھنے کی کوشش کرتا، حالانکہ وہ ان پڑھ تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں پڑی پرانی اشیاء، ایک لوہے کا ٹرنک اور تانبے کے برتن کباڑیے کو بیچ آیا تھا تاکہ بچے کے لیے دودھ اور پھل لے سکے۔ رات کو جب بچہ اس کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سوتا تو بابا رحیم زمین پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا۔ ان 3 دنوں میں ایک عجیب سا رشتہ بن گیا تھا۔ بچہ اسے بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ جب پہلی بار بچے نے اسے بابا کہا تو رحیم کا دل پھٹ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے کاشف واپس آ گیا ہے۔ وہ رات کے سناٹے میں سوتے ہوئے بچے سے باتیں کرتا، تمہیں پتا ہے بیٹا، میرا بھی ایک بیٹا تھا، بالکل تمہاری طرح ضدی۔ وہ بھی جب روٹھتا تھا ایسے ہی منہ پھیلا کر بیٹھ جاتا تھا۔ میں غریب تھا مگر میں نے اس کے خوابوں کا سودا نہیں کیا تھا۔ وہ بچے کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا اور کہتا، بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ خون کا رشتہ سب سے گہرا ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ درد کا رشتہ خون سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے ماں باپ کا درجہ دیا ہے تو اب میری جان بھی چلی جائے میں تمہیں رولنے نہیں دوں گا۔ بابا رحیم خود 3 دن سے ادھوری روٹی کھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ کمزور پڑ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک مقصد کی چمک۔ اسے لگ رہا تھا خدا نے اسے کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ سوچتا، شاید میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا مگر اس بچے کو بچا کر میں اپنی ناکامی کا داغ دھو لوں گا۔ بچہ اس کے سینے سے لپٹ کر سوتا تو بابا رحیم کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، حالانکہ اس کی جیب خالی تھی اور چھت ٹپک رہی تھی۔ چوتھے دن کی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ بابا رحیم بچے کو گود میں اٹھائے ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل کے پاس تھک کر بیٹھ گیا۔ پیاس سے اس کے حلق کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ ہوٹل کے باہر ایک پرانا ٹی وی چل رہا تھا جس پر خبریں آ رہی تھیں۔ بابا رحیم کی نظر اچانک سکرین پر جم گئی اور پھر وہیں پتھرا گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز کی پٹی چل رہی تھی اور ساتھ ہی اس بچے کی تصویر تھی جو اس وقت بابا رحیم کی گود میں کھیل رہا تھا۔ اینکر چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، شہر کے آئی جی وقار احمد کا اکلوتا بیٹا 3 دن سے لاپتہ، تلاش کرنے والے کے لیے 50 لاکھ انعام۔ لیکن بابا رحیم کو انعام کی رقم سنائی نہیں دی۔
اسے تو صرف وہ تصویر دکھائی دی جو بچے کی تصویر کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ تصویر آئی جی وقار احمد کی تھی۔ وہی چہرہ، وہی ظالمانہ آنکھیں، وہی مونچھوں کا انداز، وہی وردی کا روب۔ بابا رحیم کے دماغ میں جیسے ہزاروں بم ایک ساتھ پھٹ گئے۔ اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے۔ یہ وہی شخص تھا، یہ وہی آئی جی وقار احمد تھا جو سالوں پہلے ایس پی تھا۔ یہ وہی قاتل تھا جس کے ہاتھوں پر بابا رحیم کے بیٹے کا لہو تھا۔ وقت تھم گیا۔ بابا رحیم نے جھٹکے سے اپنی گود میں بیٹھے بچے کو دیکھا۔ اسے اس معصوم چہرے میں اب اپنے بیٹے کا قاتل نظر آنے لگا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یا خدا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ جس سانپ نے میرے جگر کے ٹکڑے کو ڈسا، میں 3 دن سے اسی سانپ کے سپولے کو دودھ پلا رہا ہوں۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا اور کہ وہ اس بچے کو وہیں چھوڑ دے، یا مگر پھر بچے نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام لیا اور معصومیت سے بولا، بابا کیا ہوا؟ اس لفظ بابا نے رحیم کے وجود میں لگی آگ پر جیسے برف رکھ دی ہو۔ وہ ٹوٹ کر وہیں مٹی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں کبھی سکرین پر ہنستے ہوئے قاتل آئی جی پر جاتی اور کبھی اپنی گود میں بیٹھے اس کے بیٹے پر۔ یہ قدرت کا کیسا بھیانک مذاق تھا کہ مظلوم ظالم کی اولاد کا محافظ بنا بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف اس کا مردہ بیٹا تھا جو انصاف مانگ رہا تھا، اور دوسری طرف یہ زندہ بچہ جو پناہ مانگ رہا تھا۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے اور وہاں ایک گہری خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ایک ایسا فیصلہ اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی روح کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ ہوٹل کے باہر ٹوٹی ہوئی بینچ پر بیٹھے بابا رحیم کی آنکھوں کے سامنے سے حال کا پردہ ہٹ گیا اور ماضی اپنی تمام تر بھیانک سچائیوں کے ساتھ کسی آسیب کی طرح اس پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ منظر اس کی روح میں پیوست تھا جسے وقت کی دھول بھی دھندلا نہیں سکی تھی۔ وہ ایک کالی اور طوفانی رات تھی جب آسمان بھی غریب کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی جو ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی، اور پیٹ کی آگ اسے ٹھنڈ سے کہیں زیادہ جان لیوا تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا کاشف کئی دن سے فاقوں سے نڈھال تھا۔ اس کی پسلیوں میں بھوک ناچ رہی تھی۔ وہ 18 سال کا تو تھا، مگر فاقوں نے اسے 12 سال کا بچہ بنا دیا تھا۔ اس رات وہ گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا، بابا میں آج خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان بیچنی پڑے۔ رحیم اسے روکنا چاہتا تھا مگر بھوک نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ کچھ دیر بعد محلے کی گلی میں شور مچا۔ رحیم ننگے پاؤں بھاگا، بارش کے پانی میں چھپ چھپ کرتے ہوئے۔ جب وہ موڑ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کاشف بری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے سینے سے لگا ہوا ایک ڈبل روٹی کا پیکٹ تھا۔ وہ کوئی زیور یا پیسہ چرا کر نہیں بھاگا تھا، بلکہ صرف چند نوالے چرائے تھے۔ پیچھے پولیس کی جیپ کے سائرن کی منحوس آواز گونج رہی تھی جو موت کا اعلان لگ رہی تھی۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک قداور افسر اترا۔ اس کے کندھے پر لگے ستارے سٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ یہ وہی وقار احمد تھا جو اس وقت علاقے کا ایس پی تھا۔ کاشف گلی کے بند سرے پر پھنس چکا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ روٹی ایسے جکڑی ہوئی تھی جیسے وہ زندگی کی ڈور ہو۔ وقار احمد نے اپنی پستول نکالی۔ رحیم نے دور سے چیخ کر کہا، صاحب مت مارنا، وہ بچہ ہے۔ اس نے صرف روٹی اٹھائی ہے، مگر اس افسر کے کانوں پر طاقت اور تکبر کی چربی چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ رحم تھا نہ انسانیت، صرف ایک شکاری کی درندگی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی سیدھی کاشف کے سینے میں لگی۔ وہ ڈبل روٹی کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کیچڑ میں گر گیا اور اس کے ساتھ ہی رحیم کی دنیا بھی گر کر چکنا چور ہو گئی۔ کاشف کے حلق سے صرف بابا کی دبی ہوئی آواز نکلی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ رحیم پاگلوں کی طرح لاش کی طرف بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ ایس پی وقار احمد نے اپنی پستول کو پھونک مار کر ٹھنڈا کیا اور اپنے ماتحت سے لاپرواہی سے کہا، چور تھا، بھاگ رہا تھا، انکاؤنٹر لکھ دو۔ رحیم نے اپنے بیٹے کا گرم خون اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا تو اس نے تڑپ کر وقار احمد کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا روٹی کے لیے؟ وقار احمد نے حقارت سے اس بوڑھے باپ کو دیکھا اور جوتے کی نوک سے کاشف کی لاش کو پرے کرتے ہوئے بولا، قانون کے رستے میں جو آئے گا وہ کتے کی موت مرے گا۔ شکر کرو تم بچ گئے، وہ رات آج تک نہیں گزری تھی۔
وہ لمحہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ کاشف کا خون اور وہ کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹی آج بھی رحیم کے خوابوں میں آتی تھی، اور آج اسی قاتل کا چہرہ ٹی وی پر سکرین پر ایک دکھی باپ کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر بابا رحیم کے دماغ کی نسیں پھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ خیالوں کے اس جہنم سے جب بابا رحیم واپس ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے گود میں بیٹھے بچے پر پڑی جو اسے معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بابا رحیم کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ انتقام کا ایک ایسا لاوا اس کے سینے میں ابلا جس نے اس کی آنکھوں کو سرخ کر دیا۔ اس نے سوچا، یہ اسی خون کا حصہ ہے جس نے میرا خون بہایا تھا، یہ اسی سانپ کا سپولا ہے جس نے میرا گھر اجاڑا تھا۔ اگر میں چاہوں تو آج اس وقار احمد کو ایسا زخم دے سکتا ہوں جو اسے تڑپاتا رہے۔ میں اس بچے کو یہیں چھوڑ دوں یا اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ آؤں جہاں یہ بھی بھوک سے بلک بلک کر مرے، تاکہ اس فرعون صفت آئی جی کو پتا چلے کہ اولاد کی لاش اٹھانا کیا ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ سختی سے بچے کے بازو پر جم گیا۔ بچے نے درد محسوس کر کے آہ کی اور رحیم کے قمیض کا کالر مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ وہی انداز تھا جیسے کاشف بچپن میں ڈر کر اسے پکڑتا تھا۔ بچے کی اس حرکت نے رحیم کے اندر اٹھنے والے انتقام کے طوفان کے آگے بند باندھ دیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کا چہرہ دیکھا جس میں وقار احمد کی جھلک تو تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وقار احمد والا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک معصوم التجا تھی۔ رحیم کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے خود کو ملامت کی، نہیں رحیم نہیں، تو قاتل نہیں ہے، تو جانور نہیں ہے۔ اگر تو نے بھی وہی کیا جو اس طاقتور افسر نے کیا تو تجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس نے تیرے بے گناہ بیٹے کو مارا کیونکہ وہ ظالم تھا، لیکن تو اس کے بے گناہ بیٹے کو بچائے گا کیونکہ تو انسان ہے۔ یہ کشمکش شدید تھی۔ ایک طرف کلیجے کی ٹھنڈک تھی کہ بدلہ لے لے، اور دوسری طرف ضمیر کی آواز تھی۔ بابا رحیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا، اے خدا، تو نے یہ امتحان میرے حصے میں کیوں لکھا؟ میں اپنے دشمن کی اولاد کو کیسے سینے سے لگاؤں؟ مگر پھر اسے کاشف کی وہ بات یاد آئی جو وہ اکثر کہا کرتا تھا، بابا آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ رحیم نے آنسو پونچھے اور ایک عزم کے ساتھ بچے کو دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، میں بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا جو اسے زندگی بھر شرمندہ رکھے۔ میں اسے اس کا بیٹا خیرات میں دوں گا تاکہ جب بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھے اسے میرا کاشف یاد آئے جسے اس نے چھین لیا تھا۔ میرا ظرف میرے دشمن کے وار سے بڑا ہوگا۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، مگر اس پر عمل کرنا آگ کے دریا سے گزرنے کے مترادف تھا۔ بابا رحیم نے بچے کو کندھے پر اٹھایا، شہر کے اس پوش علاقے کی طرف چل پڑا جہاں آئی جی کا بنگلہ تھا۔ یہ سفر میلوں کا نہیں تھا بلکہ صدیوں کا تھا۔ ہر قدم منو وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور بڑھ رہا تھا۔ بابا رحیم کے جوتے گھسے ہوئے تھے اور پیروں میں چھالے تھے، مگر اس جسمانی تکلیف کا اس روحانی اذیت کے سامنے کوئی مول نہیں تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ بچہ اس کے کندھے پر سر رکھے حیرت سے ارد گرد کی اونچی عمارتوں اور چمکتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے توتلی زبان میں پوچھا، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رحیم کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے بمشکل جواب دیا، تمہیں تمہارے اصلی گھر لے جا رہا ہوں بیٹا، جہاں دیواریں بہت اونچی ہیں مگر دل بہت چھوٹے ہیں۔ راستے میں لوگ اس عجیب جوڑے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایک فقیر جیسا بوڑھا جس کے کپڑے تار تار تھے اور کندھے پر ایک نواب زادہ سوار تھا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ بوڑھا اس وقت شہر کے سب سے بڑے افسر کی کل کائنات اٹھائے پھر رہا ہے۔ چلتے چلتے رحیم کو بار بار وہ منظر یاد آتا جب وہ کاشف کی لاش اٹھائے اسی طرح سڑک پر تنہا چل رہا تھا۔ تب اس کا کندھا بیٹے کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا، اور آج دشمن کے بیٹے کے بوجھ سے۔ اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عجیب بات تھی کہ جس شخص سے اسے شدید نفرت تھی اس کی اولاد سے اسے محبت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ بچے کسی کے نہیں ہوتے، بچے سانجے ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا اصول تھا جو رحیم کے دل میں نرمی پیدا کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، وقار احمد، تم نے مجھ سے میری دنیا چھینی تھی، میں تمہیں تمہاری دنیا واپس کر رہا ہوں۔ دیکھنا غریب کا تحفہ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے قدموں کی دھول اس کے عزم کی گواہ تھی۔ وہ تھک چکا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف سچائی کے راستے پر چلنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔
شہر کا سب سے مہنگا علاقہ جہاں خاموشی بھی پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ آئی جی کا بنگلہ کسی قلعے کی طرح استادہ تھا۔ گیٹ پر بھاری وردی میں ملبوس گارڈ ہاتھوں میں رائفلیں تھامے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی رونق تھی جو ان کے مالک کی پہچان تھی۔ بابا رحیم جب لڑکھڑاتا ہوا اس گیٹ کے قریب پہنچا، اس کی حالت کسی سوالی سے کم نہیں تھی۔ میلا کچیلا کرتا، الجھے ہوئے بال اور دھول سے اٹا چہرہ۔ گارڈ نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ ایک گارڈ آگے بڑھا اور بندوق کی نالی سے اشارہ کرتے ہوئے دھڑا، اوئے ادھر کہاں منہ اٹھا کر آ رہا ہے؟ بھیک مانگنی ہے تو اگلی گلی میں جا، یہاں صاحب کا گھر ہے۔ بابا رحیم رک گیا۔ اس نے بچے کو سینے سے مزید چپکا لیا۔ اس نے دھیمی مگر پروقار آواز میں کہا، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں صاحب سے ملنے آیا ہوں، ان کی ایک امانت لایا ہوں۔ گارڈ نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دوسرے گارڈ نے آگے بڑھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ رحیم کمزور تو تھا، وہ سنبھل نہ سکا، زمین پر گر پڑا۔ اس کے گھٹنے چھل گئے مگر گرتے گرتے بھی اس نے خود کو ڈھال بنا لیا تاکہ بچے کو چوٹ نہ لگے۔ بچہ ڈر کر زور زور سے رونے لگا۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بچے کی چیخ نے گارڈ کو چونکا دیا۔ رحیم نے مٹی میں لتھڑے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور غصے سے بولا، اندھے مت بنو، دیکھو یہ بچہ کون ہے، یہ تمہارے آئی جی صاحب کا خون ہے۔ گارڈ نے اب غور سے بچے کو دیکھا۔ روشنی ان کے چہروں پر پڑی تو وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی تلاش میں پورا شہر الٹا کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک فقیر کی گود میں تھا۔ رحیم نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض جھاڑی، گارڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے مت مارو، میں ویسے ہی بہت زخم کھائے ہوئے ہوں، بس اپنے صاحب کو بلاؤ اور کہو ایک باپ آیا ہے دوسرے باپ کے پاس۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ اور درد تھا کہ گارڈ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ بچے کے رونے کی آواز بنگلے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اندر تک جا رہی تھی، اور بابا رحیم دروازے پر کھڑا ایک فاتح کی طرح لگ رہا تھا جسے شکست دے کر بھی کوئی ہرا نہیں سکا تھا۔ یہ صرف ایک گیٹ نہیں تھا، یہ امیر اور غریب کے درمیان وہ خلیج تھی جسے آج ایک بوڑھے کی انسانیت نے پاٹ دیا تھا۔ بنگلے کے اندر کی فضا سوگوار تھی، جیسے در و دیوار بھی ماتم کر رہے ہوں۔ شہر کا طاقتور ترین انسان آئی جی وقار احمد، جس کے ایک اشارے پر قانون حرکت میں آ جاتا تھا، پچھلے 3 دنوں سے ایک لاچار، بے بس اور ٹوٹے ہوئے باپ کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی وردی جس پر ستارے چمکتے تھے اب کرسی کی پشت پر بے ترتیب لٹکی ہوئی تھی، جیسے اس بے جان کپڑے کا اس کے درد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وقار احمد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی اور اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا، کبھی فون اٹھاتا اور اپنے ماتحتوں پر چیختا کہ پورا شہر جلا دو مگر مجھے میرا بیٹا چاہیے، کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگتا۔ اس کے کانوں میں ہر وقت اپنے بیٹے کی آواز گونجتی۔ اسے وہ تمام مجرم یاد آ رہے تھے جنہیں اس نے اپنے کیریئر میں مارا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید یہ قدرت کا انتقام ہے۔ اس کی بیوی دوسرے کمرے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ گھر کا ہر کونا اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے اپنی ساری طاقت، سارا عہدہ اور ساری دولت اس وقت مٹی کا ڈھیر لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اگر اس کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو وہ کس منہ سے زندہ رہے گا۔ وہ تو دوسروں کے گھر اجاڑنے کا ماہر تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اپنا گھر اجڑنے کا خوف انسان کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اسے مایوسی اور گھٹن کے عالم میں اچانک باہر گیٹ پر شور مچا، چیخ و پکار کی آوازیں آئیں اور پھر ایک ایسی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جس نے اس کے مردہ وجود میں بجلی بھر دی۔ وہ اس کے بیٹے کے رونے کی آواز تھی۔ وقار احمد کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ننگے پاؤں، بد حواس اور دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سماعت دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ علی علی پکارتا ہوا جب پورچ میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ گیٹ پر دھول میں اٹا ہوا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھا شخص زمین سے اٹھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گارڈز کے دھکے کی وجہ سے تکلیف کے اثار تھے، مگر اس کی باہوں کا حصار مضبوط تھا، اور اس حصار میں وقار احمد کا بیٹا سسک رہا تھا۔ وقار کی نظریں جیسے ہی اپنے لختے جگر پر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ تمام پروٹوکول اور افسری شان و شوکت بھول کر زمین پر بیٹھ گیا اور اس بچے کو بابا رحیم کی گود سے چھین کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔
یہ ملاپ اتنا شدید تھا جیسے روح جسم میں واپس آ گئی ہو۔ وہ بچے کے ماتھے، گالوں اور ہاتھوں کو پاگلوں کی طرح چوم رہا تھا۔ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے، میرا بیٹا، میری جان، میں مر گیا تھا تمہارے بغیر۔ بچہ بھی باپ کو دیکھ کر اسے چمٹ گیا۔ باپ اور بیٹے کے اس ملاپ کو دیکھ کر پتھر دل گارڈ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، مگر اس سارے جذباتی منظر میں ایک شخص خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، بابا رحیم۔ وہ شخص جس نے 3 دن تک اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اب خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ اس کی گود خالی ہو چکی تھی مگر اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ وہ وقار احمد کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھ وقار احمد، آج تجھے پتہ چلا اولاد سینے سے جدا ہو تو کیسا درد ہوتا ہے۔ میں نے تو تیرا بیٹا زندہ لوٹا دیا، مگر تو نے مجھے میرے بیٹے کی لاش لوٹائی تھی۔ بابا رحیم کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا وہی ظالم ہاتھ جنہوں نے کبھی پستول کا گھوڑا دبایا تھا، آج کتنی نرمی سے اپنے بچے کو سہلا رہے تھے۔ یہ تضاد اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وقار احمد نے کچھ دیر بعد ہوش سنبھالا۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنی بیوی کو آواز دی، جو لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی اور بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگی۔ وقار اب کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا دھیان اب اس فرشتہ صفت بوڑھے کی طرف گیا جس نے اس کی دنیا بچا لی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ وہ مظلوم باپ ہے جس کی دنیا خود اس نے اجاڑی تھی۔ وقار احمد کی عقیدت اور شکر گزاری سے بابا رحیم کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بابا جی، میں آپ کا احسان کیسے اتاروں؟ آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کیا دیا ہے۔ آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے۔ بابا رحیم نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، سرد لہجے میں بولے، صاحب، احسان انسانوں پر کیے جاتے ہیں، میں نے تو بس ایک معصوم کی جان بچائی ہے۔ اس کا باپ کون ہے یہ جانتا تو میں شاید میرے قدم ڈگمگا جاتے۔ وقار احمد اس جملے کی گہرائی نہ سمجھ سکا۔ اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا، پھر اسے کم لگا تو اس نے اندر سے کیش منگوایا۔ نوٹوں کی گڈیاں اس نے بابا رحیم کی طرف بڑھائیں اور لرزتی آواز میں کہا، یہ بہت کم ہے بابا جی، آپ جو مانگیں گے میں دوں گا۔ آپ 50 لاکھ کہیں، 1 کروڑ کہیں، آپ نے میرے بڑھاپے کا سہارا بچایا ہے۔ بابا رحیم نے نوٹوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ کاغذ کی ردی ٹکڑے ہوں۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اپنی میلی کچیلی واسکٹ کو جھاڑتے ہوئے کہا، اپنی دولت سنبھال کر رکھو صاحب، شاید کبھی کسی اور غریب کا خون بہانے کے بعد اس کی قیمت لگانے کے کام آئے۔ میں نے یہ سودا خدا سے کیا ہے، تم سے نہیں۔ اور اولاد کی قیمت وہ لگاتے ہیں جو اولاد کو مال سمجھتے ہیں، جو اولاد کو جان سمجھتے ہیں وہ سودا نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر بابا رحیم مڑا۔ اس کے مڑنے کے انداز میں ایسی بے نیازی تھی جس نے آئی جی کو حیران کر دیا، مگر جیسے ہی وہ مڑا، گارڈ کے ساتھ چھینا جھپٹی میں ڈھیلی ہونے والی اس کی جیب سے ایک چیز سرک کر نیچے گری۔ وہ ایک پرانی مڑی ہوئی تصویر تھی۔ وقار احمد کی نظر اس تصویر پر پڑی۔ اس نے جلدی سے آواز دی، بابا جی، آپ کی چیز گری ہے، اور خود جھک کر وہ تصویر اٹھا لی۔ جیسے ہی وقار کی نظر تصویر پر پڑی، اس کے جسم میں جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکا مسکرا رہا تھا، وہی دبلا پتلا جسم، وہی معصوم آنکھیں، اور اس تصویر کے پیچھے پس منظر میں وہی گلی تھی یہاں سالوں پہلے بارش کی رات میں ایک انکاؤنٹر ہوا تھا۔ وقار احمد کا دماغ سن ہو گیا۔ ماضی کا وہ دروازہ جسے وہ بند کر چکا تھا زور سے کھلا۔ اسے یاد آیا وہ لڑکا، وہ بیکری کا لفافہ، وہ بارش اور وہ گولی جو اس نے چلائی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر اس بوڑھے کی طرف دیکھا جو اب رک چکا تھا اور مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بوڑھا اسے بابا رحیم نہیں لگ رہا بلکہ اس لڑکے کی بوڑھی لاش لگ رہا تھا۔ وقار کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ اس نے بمشکل خسر پسر کی، یہ لڑکا۔ بابا رحیم نے وقار کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تصویر دیکھی تو اس کی آنکھوں میں صدیوں کا درد امڈ آیا۔ وہ واپس مڑا اور وقار احمد کے قریب آیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا، مگر اخلاقی طور پر بابا رحیم آسمان پر تھا اور وقار احمد زمین میں دھسا ہوا تھا۔ بابا رحیم کی آواز اب دھیمی نہیں تھی، اس میں ایک گرج تھی، ایک ایسی گرج جو بادلوں کی نہیں تھی بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی تھی۔ اس نے وقار احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پہچان لیا صاحب؟ یہ یاد دلاؤں، یہ وہی چور ہے جس نے تمہارے شہر کی ایک بیکری سے
40 रुपए की डबल रोटी चुराई थी, क्योंकि उसका बाप बीमार था और घर में फाका था। ये वही काशिफ है जिसे तुमने रुकने का मौका दिए बगैर सीधे सीने में गोली मारी थी। वकार अहमद का रंग सफेद पड़ गया, उसके पैरों से जान निकल गई। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज उसका साथ छोड़ गए। बाबा रहीम ने उंगली उठाकर वकार के सीने पर रखी, ठीक उसी जगह जहां उसका तमगा लगता था, और बोला, हमारे सीने में दिल नहीं पत्थर है वकार साहब। उस रात तुमने एक मुजरिम को नहीं मारा था, तुमने एक मजबूर को मारा था, जिस जुर्म की सजा कानून में चंद दिन की कैद थी। तुमने अपने तकब्बुर और इख्तियार के नशे में उसे सजाए मौत दे दी। तुमने सिर्फ एक लड़के को नहीं मारा था, तुमने उस बूढ़े बाप की कमर तोड़ दी जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। वकार अहमद की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये नदामत के आंसू थे या खौफ के, फैसला करना मुश्किल था। बाबा रहीम का लहजा और सख्त हो गया, उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। तुम जानते हो, पिछले 3 दिन से तुम्हारा बेटा मेरी गोद में था। मेरा दिल करता था मैं इसका गला दबा दूं, मैं इसे मारकर तुम्हें बताऊं औलाद की लाश कैसी होती है। शैतान मुझे हर पल उकसाता रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे काशिफ का चेहरा याद आ गया। मैंने सोचा, अगर मैंने भी वही किया जो तुमने किया तो मुझ में और एक वर्दी वाले कातिल में क्या फर्क रह जाएगा। मैं एक बाप हूं साहब, और एक बाप दूसरे बाप को दुख नहीं दे सकता। जो मैंने सहा है। बाबा रहीम ने वकार के हाथ से तस्वीर छीनी और उसे सीने से लगा लिया, जैसे वो तस्वीर ही उसकी कुल कायनात हो। मैंने तुम्हारे बेटे को बचाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम कितने छोटे और घटिया इंसान हो। तुमने मेरे बेटे को छीना और मैंने तुम्हारे बेटे को जिंदगी दी। जाओ वकार साहब, जाकर अपने बेटे को सीने से लगाओ, लेकिन याद रखना, जब तुम उसे प्यार करोगे तुम्हें मेरा काशिफ याद आएगा, तुम्हें वो डबल रोटी याद आएगी जो खून में लथड़ी हुई थी। मेरी बद्दुआ यह है कि अब तुम सुकून से जी नहीं पाओगे। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें हर रात का चौके लगाएगा। ये अल्फाज नहीं थे, ये पिघला हुआ सीसा था जो वकार अहमद के कानों में अंडेला जा रहा था। वो वहीं घुटनों के बल गिर गया। उसने हाथ जोड़ने चाहे मगर बाबा रहीम ने हकारत से मुंह मोड़ लिया। मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए और न ही तुम्हारा ये हराम का पैसा। मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं यहां से जीत कर जा रहा हूं और तुम हार गए हो। तुम अपनी ताकत के बावजूद हार गए। बाबा रहीम ने अपनी चादर कंधे पर डाली और गेट की तरफ चल पड़ा। उसके जूते जमीन पर रगड़ खा रहे थे मगर उसका सर फखर से बुलंद था। पीछे आईजी वकार अहमद, जो पूरे शहर का मालिक था, मट्टी पर बैठा कांप रहा था। उसका बेटा उसे बाबा बाबा पुकार रहा था, मगर आज उसे अपने आप से घिन आ रही थी। नोट हवा में उड़ रहे थे और बाबा रहीम गेट से बाहर निकलकर हजूम में गुम हो गया। छोड़ गया तो बस एक कभी ना खत्म होने वाली खामोशी और एक ऐसा बोझ जो अब कब्र तक वकार अहमद के सीने पर रहने वाला था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।